اللہ علی المؤمنین کہ میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر، اے لوگوں سنو، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. کیا احسان؟ کہ میں نے تمہی میں سے تمہارے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ میں نے تمہی میں سے تمہارے اندر میں نے رسول کو بھیج دیا. تو پتہ کیا چلا؟ یہ نبی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس نبی کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے. اچھا ایک سوال، اگر ہم نبی سے محبت نہ کریں، وہ لوگ ہمارے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، وہابی لوگ 24 نمبری لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے، وہ ہمیں کہتے ہیں، ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں. اے حلوہ کھانے والوں سنو، ہمارے اوپر الزام لگانے والوں، ارے ہم بھی یہ مانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو نبی سے محبت نہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نبی سے جو محبت نہ کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت نہ ہو تو آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے. حدیث کو بجائیے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. او لوگوں، کلیئر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال اس حدیث کو اوپر انگلی اٹھا کر بات نہیں کر سکتا. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ او لوگوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی نے یہ کلیئر کر دیا کیا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، والناس اجمعین اور تمام کے تمام لوگوں سے وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. وہ لوگوں، حدیث تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہم سب سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور پوری کائنات کے لوگوں سے زیادہ اگر ہم نبی سے محبت نہ کریں، اگر ہمارے دل میں نبی کے لیے محبت نہ ہو تو ہم اور آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے. بات کلیئر ہو گئی کہ مومن بننے کے لیے ہمارے دل میں سب سے زیادہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہونی چاہیے. اچھا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بیچ میں، مجھے وہ ماحول دیجئے جس ماحول میں بولنے کے عادی ہوں، مجھے وہ پریویش دیجئے جس پریویش میں بولنے کا عادی ہوں، تو انشاءاللہ بہترین انداز میں ملکوں کو دکھائی کروں گا آپ کے سامنے. ایک سوال ہے، آپ لوگوں کی ادھر کی جو عورتیں ہیں وہ اردو سمجھتی ہیں، ہندی اردو سمجھتی ہے؟ اچھا بنگلہ زیادہ سمجھتی ہے، لیکن بنگلہ بولنا میرے لیے پریشانی ہوتی ہے. ایک پرابلم ہے، سمجھتی سب ہے لیکن ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ وہ لوگ اگر فلم دیکھیں گی تو ہندی میں دیکھیں گی، تب سمجھ میں آ جاتی ہے ان لوگوں کی بات. اگر ٹک ٹاک میں ڈانس کرنا ہو تو ہندی گانوں میں ڈانس کریں گی. آپ نے دیکھا نا ایک گانا وائرل ہوا تھا، وہ پتلی کمریا، ہمارے گھر کی عورتیں 14 کنٹل کی کمر لے کر ڈانس کر رہی تھی پتلی کمریا کے گانوں پر اور سانگ پر، تب تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر بات قرآن اور حدیث کی ہو تب ان کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے. اگر وہ بھی کوشش کریں صحیح سے سنیں تو وہ بھی سمجھ سکتی ہیں. بہرکیف وہ سمجھے نہ سمجھے، آپ کا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ پہلے آپ کی اصلاح ضروری ہے. بات کیا کر رہا تھا؟ حدیث سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے. اچھا دوسرا سوال، کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے؟ کیا ہم نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں؟ اپنی جان سے زیادہ اس کے بارے میں ایک حدیث سنتے جائیے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث سے، علماء بیٹھے ہیں سوال کر لینا. حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. کون عمر؟ وہ جلیل القدر صحابی اکرام،
وہ جلیل القدر صحابہ، وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے کبھی بیان فرمایا تھا کہ دنیا والوں میں آخری نبی بن کر تمہارے درمیان آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی رسول ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو بناتا۔ یہ عمر کون عمر؟ ہماری طرح خیمے رگڑنے والا مسلمان نہیں۔ کون عمر؟ ہماری طرح بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا، نعوذ باللہ، ایسا مسلمان نہیں۔ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ باتی ہی باتوں میں حضرت عمر نبی سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، پوری کائنات کے اندر میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی، میرے دل کے اندر پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے محبت ہے تو آپ کے لیے محبت ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ سے محبت نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں کرتا۔ اتنا کہنا تھا۔ وہ لوگوں حدیث پر ذرا غور کرو، وہ عام مسلمان نہیں ہیں، وہ صحابی رسول ہے، اور وہ بھی جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اے عمر، اگر تم سب سے زیادہ یعنی اپنی جان سے زیادہ اگر مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو تو تم ابھی تمہارا ایمان آدھا ادھورا ہے، ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یوں کہا، حضرت عمر فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں اور نبی سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرنے کی وجہ سے اگر میرا ایمان انکمپلیٹ ہے، اگر میرا ایمان آدھا ادھورا ہے، تو اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی، آپ کے لیے میرے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، حدیث کا الفاظ ہے، الآن یا عمر، کہ اے عمر، اب جا کر تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے، اے عمر، اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یا ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت نہ کرنے لگے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کے دل میں محبت ہے نبی کے لیے؟ ہے؟ ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں نبی کے لیے محبت ہو تو ذرا مجھے بتائیے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب محبت تو ہے، کیونکہ آج دنیا کا ہر ایک مسلمان محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج میں بتا کے جاؤں گا کہ پوری دنیا کے لوگ جھوٹے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ بھی جھوٹے ہو اگر آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ محبت رسول کیا ہے، محبت رسول کس چیز کا نام ہے، محبت رسول کا تقاضا کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے آپ اسے بھی ذرا سن لیجیے، اس آیت کریمہ کو۔ کون سی آیت؟ پہلے آپ بات کو اس طرح سمجھیے، دنیا کے اندر 8 ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جن کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ پیادہ پور والوں، دنیا کے اندر 8 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی محبت میں آج انسان نے اپنی دنیا بھی برباد کر رکھی ہے اور انسان نے اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہے؟ وہ 8 چیزیں میں نہیں بیان کروں گا، وہ 8 چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر کیا ہے۔ پہلے آئیے ان 8 چیزوں کو پہلے ہم سن لیتے ہیں، ان 8 چیزوں کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھو وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ ایک بات اور یہاں پہ اضافہ کر دوں، دل تو نہیں کر رہا ہے کہ بولوں، پھر بھی بول دیتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے۔ جلسہ والوں نے نا آج جلسہ کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ معاف کرنا، میں یہاں کی کمیٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ 12 بجے پروگرام کو ختم کر دیا جائے۔ بھائی ہر آدمی بزی ہے، سونا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، کل صبح اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، کوچنگ جانا ہے، دکان کھولنا ہے، کل صبح اٹھ کر ہمیں کھیت میں جانا ہے، اپنا بزنس سنبھالنا ہے۔ اگر پوری رات کا آپ جلسہ کرائیں گے تو یہ آدمی رہ پائیں گے پوری رات بیٹھ کر؟ تو ضروری اور ہونا تو یہ چاہیے کہ 12 بجے تک پروگرام کو ختم کر دیا جائے، لیکن معذرت کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں وہی 12 بجے کے بعد دھکیلا جاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں 1 بجے کے بعد دھکیلا جاتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں 2 بجے کے بعد دھکیلا جاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے
کل جہاں پہ میرا پروگرام تھا رات کے 1:30 بجے کے بعد مجھے وقت ملا. اب بتائیے 1:30 بجے بولنے والا کا حال کیسا ہوگا اور سننے والوں کیسے ہوں گے. تو اس سچویشن میں ہم لوگوں کو بولنا پڑتا ہے. میرے خیر آپ لوگ تو بڑے دیندار اور قرآن حدیث کی باتیں سننے والے ہیں، اس لیے میں زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا. پہلے جلدی آئیے، ان 8 چیزوں کو پہلے سن لیجئے. یہ 8 چیزیں اصل میں ہے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام اور کیا میسج دے رہا ہے. سورۃ التوبہ کی آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اس آیت کو سمجھ جائے، اور لوگوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان اور کوئی انسان اس آیت کو سمجھ جائے تو وہ محبت رسول کو بھی سمجھ جائے گا. اس آیت پر غور کیجئے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. 8 چیزوں کا ذکر کیا گیا. پہلی چیز، قل اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، قل اے نبی آپ پیادہ پور کے مسلمانوں سے کہہ دیجئے. کیا کہیں؟ ان کا آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو. پہلی چیز ہی گا، ان کا آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو. وہ ابناؤکم، اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو. اولاد یعنی بیٹا بیٹی. اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو. وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو. وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو. کتنی چیزیں ہوئی؟ کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں. ماشاءاللہ سن رہے ہیں، 4 چیزیں. اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، بیٹا بیٹی سے محبت کرتے ہو، بھائی سے محبت کرتے ہو، بیوی سے محبت کرتے ہو. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اگر تم اس مال سے، اس دولت سے محبت کرتے ہو، جو مال جو دولت تم بڑی محنت اور مشقت کا سامنا کرتے ہوئے کماتے ہو، کڑکتی ہوئی دھوپ میں 200-250 روپیہ دہاڑی جو تم کما کر جمع کرتے ہو، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم بزنس سے محبت کرتے ہو کہ کہیں تمہارے بزنس کے اندر لاس نہ ہو جائے، کہیں تمہارا بزنس یعنی تمہارے بزنس کے اندر کہیں نقصان نہ ہو جائے، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 چیزیں نا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اپنے گھر سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے گھر سے محبت کرتے ہو، اپنی بلڈنگ سے محبت کرتے ہو. اور ایک چیز رہ گئی، وہ چیز ہے وَعَشِيرَتُكُمْ، اگر تم اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو. وہ لوگوں یہ 8 چیزوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے خوب محبت کرو، باپ سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، بھائیوں سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، خاندان سے محبت کرو، مال و دولت سے محبت کرو. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسلام منع نہیں کر رہا ہے. کون کہتا ہے دولت سے محبت کرنے کے لیے اسلام منع کر رہا ہے؟ بھائی دولت سے محبت کرو، سب کو دولت سے محبت ہوتی ہے. مجھے بھی دولت سے محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، صدر اجلاس صاحب کو بھی دولت سے محبت ہے، ہونی چاہیے، اس میں غلط بات نہیں ہے. 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی آپ کہہ دیجئے اگر کرتے ہو اچھی بات ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے، تمہیں یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ 8 چیز جو تمہارے سامنے بیان کی گئی، یہ 8 چیز جو تمہارے سامنے ابھی رکھی گئی، ان میں سے اگر کسی ایک چیز کی محبت بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے اوپر اگر غالب آ جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو لوگوں تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. عذاب آئے گا اللہ کا تمہارے اوپر، عذاب آئے گا، عذاب. کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا، کبھی سوچا اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا کہ اگر مجھ سے اور میرے رسول سے محبت، میرے اور میرے رسول کی محبت سے اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت اگر بڑھ گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا.
اب اللہ کا عذاب نہیں آ رہا, کب تک انتظار کیجیے گا؟ کب تک؟ کیا آج مسلمانوں کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے؟ میرے بھائی یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہمارے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ آج ہماری داڑھی دیکھ کر, ہماری ٹوپی دیکھ کر, معاف کرنا اگر میری بات آپ کو بری لگے, کتوں کی طرح گھسیٹا جا رہا ہے آج مسلمانوں کو, کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان درجن کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ آج ہماری مسجدوں پر آج بمباری ہو رہی ہے, کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہماری مسجدوں پر نام نہیں لوں گا ورنہ ایسے بھی میرے خلاف نیوز چلاتے رہتے ہیں, آج تک ABP نیوز, ٹائمز ناؤ بھارت, یہ جو بڑے بڑے نیوز چینل والے ہیں, کتا جس طرح ہڈی کے پیچھے بھاگتا ہے, آج یہ لوگ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ مولانا تنویر کیا بول رہے ہیں. اگر ایک شبد بھی اگر میں اپنے حق میں اگر بول دیتا ہوں تو لوگ نیوز چینل میں چلا دیتے ہیں, یہ دیکھو بھڑکاؤ بھائی صاحب, مولانا تنویر عالم کس طرح بھڑکا رہے ہیں لوگوں کو. جاؤ آج بھی ان لوگوں کی نیوز موجود ہے سوشل میڈیا پر, کبھی آپ اٹھا کر دیکھیے. آج تو وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اس لیے میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. وہ لوگ سب کچھ بول سکتے ہیں لیکن میں کچھ نہیں بول سکتا. دیکھا نا اظہری صاحب کو جو بریلوی مکتب فکر کے ہے, مولانا سلمان اظہری صاحب, دیکھا نا کس طرح ان کو سلاخت کے اندر ایک کیس میں, ایک مقدمہ میں ان کو رہائی ملتی ہے, دوسرا مقدمہ اس کو اوپر ٹھوک دیا جاتا ہے. کس طرح بیچارے کو آج پھنسا کر آج سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا. کیوں بھائی ان کا جرم کیا تھا؟ یہی نہ جرم تھا ان کا کہ کسی کا ایک شعر پڑھ دیا تھا. وہ تو اپنا شعر نہیں تھا نا, وہ اپنی بات نہیں تھی نا جو لوگوں کے سامنے اس نے بیان کی تھی, وہ کسی اور کا تھا, لیکن بیچارے کو پھنسا دیا. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتا ہے تو چرچا نہیں ہوتا, چرچا نہیں ہوتا. آج وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جتنی مسجدیں ہیں تمام مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کر دیں گے. اب مولوی تنویر کی کیا مثال, مولوی تنویر کی کیا مجال کہ مولوی تنویر عالم یہ کہے کہ تمہارے باپ میں بھی دم نہیں ہے. اگر میں یہ کہہ دوں تو بھائی میں بھڑکاؤ بھاشن دینے والا ہو گیا, میرے خلاف نیوز چلانا شروع کر دیں گے, مجھے پھنسا کر سلاخوں کے اندر ڈال دیں گے. اور غیر تو غیر اپنے بھی سازش کا حصہ رہتے ہیں, اپنے بھی پھنسانے کے چکر میں لگے رہتے. معذرت کے ساتھ میں ادھر آپ کو لے کر نہیں جانا چاہوں گا, بہت تیزی کے ساتھ وقت بڑھ رہا ہے اور مجھے اپنا موضوع کو بھی آپ کے سامنے ڈیفائن کرنا ہے. تو میں جو بتا رہا تھا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائی؟ یہی تو اللہ کا عذاب ہے. کیوں آیا آج مسلمانوں کی ایسی پرستھتی کیوں ہوئی؟ آج ہمیں رات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ارے اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا تمہارے اوپر انتظار عذاب آئے گا, اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آپ کے اوپر آ رہا ہے. اچھا اب آئیے ایک ایک چیز کو ذرا میں وضاحت کے ساتھ بول دوں ورنہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے. بہت اچھا سن رہے ہیں, بہت کنسنٹریٹ کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ, جس کو بنگلہ میں بولتے ہیں مونوجوگ سہو کرے. میری بات کو سنیں. وہ باپ سے محبت, اللہ اکبر, اس کسوٹی پر نہ اپنی محبت کو پرکھ کر دیکھیے. اور دنیا والوں, آج تو تم سب کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو. وہ پیادہ پور کے مسلمانوں, آپ کا بھی تو یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ذرا اس کسوٹی پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت کی جو کسوٹی یہاں پر بیان کی گئی, اس کسوٹی پر اپنی محبت کو پرکھ کر دیکھیے تو پھر بات سورج کی روشنی کی طرح صاف ہو جائے گی کہ آپ کے دل میں نبی کے لیے اور اللہ کے لیے محبت ہے یا نہیں ہے. وہ لوگوں, اللہ کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ, اپنے باپ سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے, باپ سے بھی زیادہ. بتائیے آپ کے دل میں باپ سے زیادہ محبت ہے؟ نہیں ہے تو کیا ہے؟ چلے ایک واقعہ سے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نام سنا ہوگا عبداللہ بن ابی. عبداللہ بن ابی کون؟ جواب دینا پڑے گا. عبداللہ بن ابی کون؟
بھئی اتنے ہر روز جلسہ سنتے ہیں، ہر روز علماؤں کی تقریریں سنتے ہیں، یہ معلوم نہیں عبداللہ بن ابی کون ہے؟ میر جعفر کو پہچانتے ہیں مرشد آباد کا؟ میر جعفر کون؟ منافق، مسلمانوں کا غدار۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی تھا، یہ دکھنے میں مسلمان تھا لیکن مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کا دشمن تھا، یہ منافق تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ اب دیکھیے ذرا عبداللہ بن ابی غزوہ احد کے موقع پر اس نے یوں کہا کہ جب عزت والا مدینے کے اندر جائے گا تو ذلت والا کو مدینہ سے نکال پھینکے گا۔ یعنی عبداللہ بن ابی نے خود کو عزت والا بتایا اور نبی کو ذلیل بتایا، یعنی عبداللہ بن ابی نے نبی کو گالی دی، نبی کو ذلیل کہا، نبی کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ میں ابھی مدینہ کے باہر ہوں، جب میں مدینہ میں جاؤں گا تو نبی کو مدینہ سے نکال پھینکوں گا۔ یہ ہے عبداللہ بن ابی۔ اے لوگوں، یہ جملہ بیٹا کو معلوم چل گیا۔ بیٹا کا نام کیا؟ بیٹا کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ کو پتا چل گیا کہ میرا باپ نے نبی کو گالی دی ہے، بیٹا کو پتا چل گیا کہ میرا باپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور لوگوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کسے کہتے ہیں ذرا دیکھو۔ یہ عبداللہ یعنی عبداللہ بن ابی کا بیٹا، غور سے سنیے، عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ مدینے کی سرحد پر، مدینے کی باؤنڈری پر تلوار لے کر کھڑا ہے۔ آپ باہر سے مدینہ کے اندر آ رہا ہے، ابھی مدینہ میں داخل ہونے والا ہے، ابھی مدینے کے اندر وہ پرویز کرنے والا ہے۔ بیٹا عبداللہ باپ سے کہتا ابا جان ٹھہر جائیے۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ابا جان آپ مدینے کے اندر قدم مت رکھیے، آپ مدینہ کے باہر رکھیے۔ ابا جان آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ نے نبی کو ذلیل کہا ہے، آپ نے نبی کو گالی دی ہے۔ جب تک آپ کے بارے میں نبی کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ سنا دیا جائے، جب تک آپ کے بارے میں نبی کی طرف سے کوئی حکم نہ جائے، آپ مدینے کے اندر آنے کی کوشش مت کرنا۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے ابا جان اگر آپ نے نبی کی اجازت کے بغیر مدینے کے اندر اگر قدم رکھنے کی جرأت کی، قدم رکھنے کی کوشش کی تو رب کعبہ کی قسم میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ ابا جان میں آپ کو قتل کر دوں گا، میں آپ کا سر دھड़ سے الگ کر دوں گا، اس لیے کہ آپ نے نبی کو گالی دی ہے۔ نبی کو معلوم چلا، نبی نے عبداللہ کو میرے پاس بلاؤ۔ عبداللہ نبی کے پاس آئے، نبی نے عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ مجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ نے میری شان میں گستاخی کی ہے، تیرا باپ نے مجھے گالی دی ہے، اے عبداللہ جا میں محمد رسول اللہ تیرا باپ کو معاف کر دیا، تیرا باپ کو چھوڑ دیا، تو بھی اپنے باپ کو معاف کر دے، تو اپنے باپ کو مدینے کے اندر آنے کی اجازت دے دے۔ اس کے باوجود بھی یہ عبداللہ نبی سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی اگر آپ مجھے معاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں اپنے باپ کو معاف کر رہا ہوں، اگر آپ چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں اپنے باپ کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی اس کے باوجود بھی میرے باپ کی گستاخی کی وجہ سے اگر کبھی میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ سنا ہے وہ حکم آپ مجھے دینا، میں آپ کے حکم کی تکمیل کروں گا، وہ حکم آپ مجھے دینا، میں ہی اپنے باپ کی گردن مار دوں گا۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اگر باپ بھی اگر سامنے آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے میں تو اپنے باپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن میرے بھائی باپ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ آج باپ کو راضی کرانے کے چکر میں کہیں ہمارا باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کے چکر میں آج ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے پر تل جاتے ہیں۔